وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت معدود فضل الخلائق بقدرته نشر رياح برحمته وابتدى بالسفر ميدان أرضه الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي الأمي القرش الهاشم الطهي صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المعيد ورسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب الله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا إن شاء الله أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد قد قال الله الحكيم في قرآن الكريم قال أحسن بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد سورہ آل عمران کی آیہ کریمہ ہے اور جو ہمارا سلسلہ شروع ہوا تھا عقائد کے سلسلے میں، اور جیسے کہ 2 جلسہ پہلے ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے ان دین عند اللہ اسلام، خدا کے نزدیک دین اسلام ہے۔ تو اس سلسلے میں ہماری گفتگو ہوئی تھی عقائد کے سلسلے میں، اور چند باتیں میں نے پیش کی تھی، اور چونکہ درمیان وقفہ ہو گیا تھا 1-2 ہفتے کا، تو لہٰذا کچھ باتیں صرف اشارت میں پہلے کی تذکرہ کرتے ہوئے آگے ہم کو بڑھنا ہے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ خداوند عالم کے وجود کے سلسلے میں کہ ہر انسان کے پاس، کہ جو انسان دنیا میں آیا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اصول دین کے اندر جو خداوند عالم جو اصول دین ہے، توحید خدا، عدل الہی اور حضور اکرم کی رسالت اور امام کی امامت اور قیامت، اس کے اوپر ہر آدمی کے پاس چاہے بہت ہی چھوٹی ہی کمزوری معمولی کیوں نہ ہو، دلیل ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کہ یہ عقائد ہے، اصول ہے، اصول دین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصول دین کے اندر آپ کسی کی تقلید نہیں کر سکتے، آپ کسی کی پیروی نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کو خود اپنے اعتبار سے دلیلیں قائم کرنی پڑتی ہیں وجود خدا کے سلسلے میں۔ فروع دین جس کے اندر آپ تقلید کر سکتے ہیں، اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں علم نہ ہو، پتہ نہ ہو، تو آپ اس میں آپ تقلید کر سکتے ہیں، مگر اصول دین کے اندر ضروری ہے کہ آپ کے پاس دلیلیں پائی جاتی ہیں۔ تو جیسے کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ اصول دین کے معنی کیا ہے، دین کا مطلب کیا ہے، عرض کیا تھا کہ دین کا مطلب جزا کے ہے، پاداش کے، انعام کے ہے۔ دین کا مطلب جزا ہے، پاداش کے ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ دین کی قسم کہاں سے چلا، آدم علیہ السلام کا جو دین تھا وہ بھی اسلام تھا، تمام کے تمام انبیاء کا جو دین تھا وہ دین اسلام تھا، مگر لوگ آہستہ آہستہ اس اسلام کے راستے سے ہٹتے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دوسرا طریقہ اختیار کر لیا، جسے میں نے کہا تھا مذہب، مشرب، جس کے اوپر چلا جائے، جس راستے کے اوپر چلا جائے اسے کہتے ہیں مذہب، مشرب کہتے ہیں پانی پینے کی جگہ، مذہب کہتے ہیں جس راستے پر چلا جائے اسے مذہب۔ تو لوگ جو دین اسلام سے آہستہ آہستہ ہٹتے گئے اور آہستہ سے ہٹتے گئے، جیسے کہ یہودی آپ دیکھیں کہ جناب آپ موسیٰ علیہ السلام تک تھے، اس کے بعد سے وہ الگ ہو گئے، وہ بھی اسلام سے تھے، مگر ان کا طریقہ جو تھا اسلام تک پہنچنے کا وہ غلط طریقہ تھا، لہذا وہ الگ ہوتے گئے۔ اسی طریقے سے عیسائی بھی الگ ہوتے گئے، اسی طریقے سے مجوسی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دین کے اندر سب سے پہلے آتا ہے اصول دین اور دوسرے فروع دین۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اگر آپ اس کو آپ سمجھنے کے لیے، چھوٹے بچوں کے لیے اور دیگر لوگوں کو سمجھانے کے لیے آسانی سے اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو دین کی مثال ایک درخت کی طریقے سے۔ دین کیا ہے؟ ایک درخت کے مانند ہے۔ جس طریقے سے ایک درخت کی جڑیں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے دین کی جڑیں کیا ہے؟ اصول دین ہے۔ اسی طریقے سے درخت کی شاخیں ہوتی ہیں، تو کہا گیا درخت کی شاخیں فروع دین ہے۔
جب درخت ہے تو پھل ہونا بھی ضروری ہے، تو کہا گیا ہے کہ اس دین کا جو درخت ہے، جو اصول دین فروع دین کے ذریعے سے بنا ہے، اس کا ثمرہ کیا ہے؟ اخلاق ہے، آدمی کا اچھا کردار ہے، آدمی کے گڈ مینرز ہے، یعنی یہ دین کا ثمرہ ہے۔ اگر کوئی شخص، ایک آدمی دیندار ہے، سب کچھ ہے، مگر اس کے پاس نماز کا پابند ہے، روزی بھی رکھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، مگر اخلاق نہ ہو تو کیا فائدہ؟ اخلاق ثمرہ ہے۔ کیسے پتا چلے کہ آپ دیندار ہیں؟ کیسے پتا چلے کہ آپ مذہبی ہے؟ آپ کے رفتار سے، آپ کی گفتار سے، آپ کے طریقے سے، آپ کے لوگوں کے ملنے کے طریقے سے پتا چلے گا کہ یہ دیندار شخص ہے۔ لوگ آج دیکھیں ہم دنیا کے اندر جو لوگ زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں آدمی کے برتاؤ سے ہوتے ہیں۔ جب اگر آپ کسی عیسائی کے ساتھ یا کسی یہودی کے ساتھ یا کسی ہندو کے ساتھ اچھے برتاؤ سے، جو اسلام کی تعلیمات ہے اس کے اعتبار سے پیش آتے ہیں، تو ایک مرتبہ متاثر ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بھئی تم کس کے ماننے والے ہو، کون سے مذہب کے ماننے والے ہو؟ کیوں پوچھتا ہے؟ اس لیے کہ اخلاق کی وجہ سے آج لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ تو لہذا ضروری ہے کہ جو آدمی کا اخلاق اچھا ہو، تاکہ جو ہے ایک تو آپس میں بھی بھائی چارگی رہے، ایک دوسرے کا احترام رہے، ایک دوسرے حفظ مراتب رہے، اور ساتھ ساتھ اپنے شیعوں کے علاوہ ادروائز دوسرے جو مذہب کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی اخلاق کا بہت اہم رول ہے۔ اس لیے کہ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ الْمَكَارِمَ الْأَخْلَاقَ، میں مبعوث کیا گیا ہوں، میں بھیجا گیا ہوں۔ اچھا کون سا پیغمبر ہے؟ 1,24,000 انبیاء میں ایک کم، جو سب سے آخری پیغمبر آ رہا، وہ آگے کیا کہہ رہا ہے؟ آدم علیہ السلام کا ایک سلسلہ چلا، حضور اکرم کیا ارشاد فرمایا ہے؟ میں اخلاق کے درجات کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ اور اب دیکھیں بھی حضور اکرم کی سیرت کہ آپ نے سب سے پہلے آتے لا الہ الا اللہ نہیں کہا، آپ نے پہلے 40 سال اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنی زندگی، اپنا معاشرہ، اپنے آپ کو پہچانوایا۔ لوگوں کے درمیان جب سب لوگ صادق و امین کہنے لگے تب کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، صلوات محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ جی ہاں، زیادہ گفتگو اخلاق پہ ہوتے جا رہے ہیں، دوسرے موضوعات چھوٹ جا رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا تھا خدا کی توحید، خدا اس کائنات کو کوئی پیدا کرنے والا ہے، اس کائنات کو کوئی خلق کرنے والا ہے، تو اس کے دو طریقے ہیں، دو طریقے کی برہان ہوتی ہے۔ ایک ہے برہان فطرت، ہمارے وجود کے اندر، ہمارے اندر ایک آواز ہوتی ہے، ایک ہلکی سی آواز ہوتی ہے کہ جو مشکلات کے وقت میں، جو پریشانیوں کے وقت میں، جب آدمی پریشانی میں گھرا ہوتا ہے، مصیبتوں میں گھرا ہوتا ہے، تو اس وقت ایک چھوٹی سی آواز بلنگ کرتی ہے جو خدا کے وجود کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تو انسان کی خود ذات کے اندر خود جو اللہ کی نشانیاں پائی گئی ہے، وجود خدا، جیسا کہ میں نے خود کہا تھا، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک ملا نے اگر کہا کہ مولا میں خدا کے بارے میں کوئی عقیدہ نہیں رکھتا ہوں، تو اس مولا نے کہا تھا کہ تو کام کیا کرتا؟ تو کہا کہ میں کشتی چلاتا ہوں۔ خلاصہ یہ کہ پھر مولا نے کہا کیا کبھی ایسا بھی ہوا کہ تیری بیچ سمندر میں تو جو گیا اور تیری کشتی ٹوٹ گئی اور تو ڈوبنے لگا؟ ہاں بہت مرتبہ ہوا۔ تو کہا کہ جس وقت تو ڈوبنے لگا اور کوئی سہارا نہ ہو، اس وقت بھی تیرے دل میں خیال آتا تھا کوئی ایک طاقت ہے، کوئی ایک پاور ہے، ایک قوت ہے کہ جو مجھے ابھی بھی بچا سکتی ہے۔ ہاں مولا، اس طریقے سے بہت مرتبہ ہوا ہے، بہت سارے وقت میں ایسا ہوا ہے کہ جب میں ڈوب رہا تھا، بس میری جان جانے والی تھی، پھر میرا دل کہہ رہا تھا، میری اندر کی فطرت تینت کہہ رہی تھی کہ کوئی ایک طاقت ہے، ایک پاور ہے جو مجھے ابھی بھی بچا سکتی ہے۔ اس وقت امام نے کہا جو تیرے دماغ میں، جو دل میں جو بار بار جو خیال آ رہا تھا، وہی خداوند عالم ہے۔ صلوات محمد و آل اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ تو یہ کچھ چھٹے امام نے بتایا، تو یہ آدمی کے اندر اسے کہتے ہیں برہان فطرت، آدمی کی فطرت کے اندر رکھا گیا ہے کہ خدا کو پہچانے، خدا کے وجود کو جانے۔ اس لیے کہ خداوند عالم کائنات کے اندر آپ دیکھیں، ہر شے کو دیکھیں، آپ ذرے سے لے کر آسمان تک اب جس چیز کو بھی دیکھیں گے، خداوند عالم کے وجود کی گواہی دے رہی ہے، خداوند عالم وجود کی شہادت دے رہی ہے۔ یہ تو تھی اندر کی فطرت۔ اور خود امام حضرت علی علیہ السلام، اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ ایک شخص آیا کہنے لگا کہ مولا یا علی، آپ سوکھی روٹی کھاتے ہیں اور یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ خدا ہے، آپ میں اور مجھ میں فرق کیا ہے؟ آپ خدا کو مانے تو فائدہ کیا ہے، نہ مانے تو فائدہ نہیں، آپ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں۔ تو اس مولا نے کہا کہ دیکھو
کہ دیکھو میں تو بڑے آرام میں ہوں. اس شخص نے کہا جو تھا جو اصل زندیق تھا, ملحد تھا, کمیونسٹ تھا, کہ جو خدا کا جو اصل میں جو عقیدہ نہیں رکھتا تھا, کہا کہ آپ سوکھی روٹی کھاتے ہیں تو آپ کے خدا کو ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس مولا کہتے ہیں ٹھیک ہے تمہاری بات میں مانتا ہوں, چلو ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں خدا نہیں ہے. بھائی تمہاری بات مان لیتے خدا نہیں ہے, اچھا ٹھیک ہے ابھی دنیا ہے, ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے. فرض کرو کہ ہم دونوں دنیا سے چلے گئے. جیسا کہ تمہاری بات کی اس کائنات کو کوئی خلق کرنے والا پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے, اس کے اعتبار سے تو ہم دونوں برابر ہیں. بھائی جب اس دنیا میں کوئی خلق کرنے والا نہیں ہے, پیدا کرنے والا بھی نہیں, دونوں آئے کھائے کہ دنیا سے چلے گئے, اب اس کے بعد نہ تم کو عقاب ملے گا نہ مجھے عقاب ملے گا, دونوں ہی برابر ہیں. کہا کہ ہاں بالکل. پھر مولا نے کہا رکو, ابھی تک یہ فریضہ تمہارا تھا, یہ مفروضہ تمہارا تھا, اب اگر میری بات مانو اور جیسا کہ میں کہتا ہوں کہ اس دنیا میں کوئی پیدا کرنے والا ہے اور ہم دونوں مرے, اب بتاؤ اس مرنے کے بعد تمہارا حال کیا ہوگا؟ جیسا کہ تم تو کہتے ہو کہ کوئی خالق نہیں ہے, کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے, اگر میری بات سچی ہو گئی تو کیا ہوگا؟ ایک مرتبہ سنا, سننے کو رونے لگا کہ ہاں یا علی میرا کیا ہوگا اگر واقعی اس کائنات کو کوئی پیدا کرنے والا ہوگا اور میں اس دنیا سے چلا گیا, اس کو اعتقاد نہ رکھا تو میرا کیا ہوگا؟ تو لہٰذا مولا کائنات نے کہا کہ اس لیے کہتا ہوں مان لے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے. صلوات محمد فائدہ ہی ہوگا, نقصان نہیں ہوگا. تو اس طریقے سے ائمہ معصومین نے لوگوں کو بتایا ہے کہ وجود خدا کے سلسلے میں, اور خود اپنے بیٹے محمد حنفیہ سے بھی خود مولا نے کیا کہا, بہت چھوٹی چھوٹی دلیلیں ہیں یہ آپ سے آپ کے, کہ خود مولا نے خود اپنے بیٹے سے اگر محمد حنفیہ سے کہ اے محمد حنفیہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا ایک ہے, واحد و یکتا ہے. اگر کئی خدا ہوتی, اگر دوسرا بھی خدا ہوتا تو وہ بھی اپنے انبیاء بھیجتا, وہ بھی اپنے رسول بھیجتا. اس کائنات کے اندر فقط انبیاء اور رسول ایک خدا ہے جو بھیج رہا ہے. اگر کئی خدا ہوتے تو وہ بھی بھیجتے. لہذا ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ کائنات کا بنانے والا ایک ہے, کئی نہیں ہے. تو اس طریقے سے ائمہ معصومین نے مختلف اوقات مختلف وقتوں میں آپ نے دلیلیں پیش کی خدا کے وجود کے سلسلے میں. اور جیسا کہ آپ دیکھیں ایک بحث چلی ہے سائنٹسٹ کے درمیان میں کہ یہ دنیا کیا ہے, حادث ہے, ایٹرنل ہے, ہمیشہ سے تھی ہمیشہ رہے گی, یا نہیں یہ ابھی بھی پیدا ہو گئی ہے. جو لوگ ملحدین ہیں, جو اصل میں خدا کا عقیدہ نہیں رکھتے, خدا کو نہیں مانتے ہیں, وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیا ایٹرنل ہے. کیا ایٹرنل؟ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی. تو اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ بہت سارے نظریات پائے جاتے ہیں. اسٹیفن ہاکنس کہ جو بہت بڑا سائنٹسٹ گزرا ہے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں, اور اس سے آئنسٹائن جو اس سے پہلے جو ایک بہت بڑا سائنٹسٹ گزرا ہے, اس کے بھی جو ہے آپ کے نظریات ہیں کہ جو آج سے دنیا مان رہی ہے آئنسٹائن کے نظریے. مگر آئنسٹائن سے زیادہ اور زیادہ نظریات جو ہے اسٹیفن ہاکنس کے پائے جاتے ہیں. بلکہ اسٹیفن ہاکنس کے اتنے زیادہ نظریات ہیں بلکہ اس کی تھیوری پائی جاتی ہے کہ جو مشین کے ذریعے سے بات کرتا تھا, اور بہت ساری چیزیں جو اس نے بتائی ہے دنیا کو اسٹیفن ہاکنس نے. وہ کہتا ہے کہ, اور وہ ظاہر سی بات ہے, یہ جو وہاں برطانیہ یونیورسٹی کے اندر ایک ہیڈ تھا ایک شعبے کا, بہت پڑھا لکھا آدمی, وہ کہتا ہے کہ 20ویں صدی تک جتنے لوگ تھے, جتنے سائنٹسٹ تھے, ہر ایک کا یہی نظریہ تھا, یہی تھیوری تھی کہ اس دنیا کا یہ جو دنیا جو ہے ایٹرنل ہے, ہمیشہ سے تھی ہمیشہ رہے گی, ہمیشہ سے تھی ہمیشہ رہے گی. مگر وہ کہتا ہے کہ 20ویں صدی تک تمام لوگوں کا یہی جو سوچ تھی, فکر تھی, تھیوری تھی, یہ دنیا جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی. مگر میں کہتا ہوں کہ یہ دنیا جو ایٹرنل نہیں ہے بلکہ یہ دنیا ہے, کوئی ہے کہ جس نے اس دنیا کو بنایا ہے. صلوات پر محمد والی تو یہ نظریہ جو ہے اسٹیفن ہاکن سے پہلے سائنٹسٹ نے کسی نے بھی نہیں دیا. مگر میں یہ کہوں گا اسٹیفن ہاکن سے 1400 سال پہلے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کے پاس اس زمانے میں یونان سے, گریس سے ایک بہت بڑا سائنٹسٹ آیا تھا. ظاہر سی بات ہے جیسا آدمی ہوتا ہے, جیسا سوال ہوتا ہے ویسے جواب دیا جاتا ہے. کلم الناس علی قدر عقولہم, اگر پڑھا لکھا مجمع ہو, پڑھا لکھا آدمی ہے تو اسے جواب اسی کے اعتبار سے دیا جاتا ہے. ایک جاہل جھپٹ آدمی ہے تو اس کا جواب اسی کے اعتبار سے, اس کے علم کے اعتبار سے, اس کی معرفت کے حساب سے دیا جاتا ہے. چھٹے امام ہے, آنے کے بعد سائنٹسٹ سوال کر رہا ہے, اور کہاں سے آیا ہے؟ یونان, گریس سے آیا ہے. کہا کہ مولا, اور
آنے کو سوال کرتا ہے وجود خدا کے سلسلے میں مجھے آپ دلیل دیجئے. اب آپ دیکھیے، اب ظاہر سی بات ہے، اب مختصر الفاظ میں اسے بہترین دلیل دینا ہے. اس کو کیسے دیں گے مولا؟ کہا کہ اس کائنات کے خالق کے سلسلے میں، وجود خدا کے سلسلے میں دلیل دیجئے. اچھا، مولا نے کچھ نہیں کہا. مولا نے کہا کیا یہ بتاؤ کہ تم یہ مانتے ہو کہ یہ دنیا حادث ہے، ایٹرنل نہیں ہے؟ کہاں؟ ہاں میں مانتا ہوں یہ جو دنیا حادث ہے، ایٹرنل نہیں ہے، ہمیشہ سے نہیں تھی، یہ بلکہ وجود میں آئی ہے. بس فوراً مولا نے کہا کہ جب تم یہ مانتے ہو کہ یہ دنیا حادث ہے، ہمیشہ سے نہیں تھی، تو یہ بھی مان لو کہ جس نے اس دنیا کو خلق کیا ہے وہی خدا ہے. صلوات پر محمد تو دیکھیں کس طریقے سے مولا نے بہت ہی، چونکہ ایک عالم تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا، سائنٹسٹ تھا، تو اسے کس طریقے سے مولا نے کہا کہ دیکھو یہ دنیا حادث ہے، اور جب حادث ہے تو ظاہر سی بات ہے جب وجود میں نہیں تھی وجود میں آئی ہے تو لہذا کوئی ایک وجود دینے والا بھی ہونا ضروری ہے. اس لیے کیسے ممکن ہے کہ یہ دنیا جو نہیں تھی ہے اور اس کا کوئی بنانے والا نہ ہو؟ فوراً اس سائنٹسٹ نے اقرار کر لیا. تو اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں، آپ دیکھیں کہ ائمہ معصومین نے ہمیں وجود خدا کے سلسلے میں بتائی ہے. اور آپ دیکھیں، آپ ایک جو دلیل جو پیش کی جاتی ہے، ایک ہے دلیل علت و معلوم. علت و معلوم، ہر چیز کے لیے، کسی بھی کام کے لیے کسی ایک علت کا ہونا ضروری ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی کام کیا جائے، کوئی کام ہو اور اس کا کوئی کرنے والا نہ ہو، بلکہ کسی بھی کام کے لیے علت کا ہونا، اس کو فلسفے کی بحث میں علت و معلول کہتے ہیں. جیسے مولانا جانتے ہیں علت و معلول کا ہونا ضروری ہے. دیکھیں آپ کسی صحرا میں جائیں اور آپ دیکھیں، جب نقش دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، جب نشان دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کوئی یہاں سے گزرا ہے، یہ نشان دال ہے اور مدلول جو ہے کسی جانے والے کے اوپر دلالت کر رہی ہے. یہ علت ہے، معلول کوئی اور ہے. یعنی علت کے ذریعے سے معلول کو پہچاننا. ایک چھوٹی سی بحث ہے فلسفی، تھوڑا آپ لوگ ایک 2 منٹ کے لیے توجہ دیجیے کہ کائنات کے اندر 3 طریقے کے جو نظریے پائے جاتے ہیں. عقائد کے اندر آپ کسی بھی کیمسٹ سے، کسی بڑے فلسفی سے جب آپ گفتگو کریں تو کسی بھی چیز کے لیے کوئی کام کرنے والے کا ہونا ضروری ہے. کوئی بھی کام بغیر کرنے والے کا نہیں ہو سکتا. ہم جب تک، ایک مثال چھوٹے بچوں کے لیے مگر بہرحال ہے، جب تک ہمارے یہاں جو آ کے نوکرانی کھانا نہیں بنائے، کھانا اپنے آپ سے نہیں بنے گا. بلکہ کھانا اس وقت تک نہیں بنے جب تک کوئی نوکرانی آ کے کھانا نہ بنائے. بہت ساری مثالیں ہیں. المختصر یہ کہ آپ دیکھیں، آپ دنیا کے اندر جو بھی چیز ہے، جو بھی اشیاء ہے، یا تو یہ ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ رہے گی، جسے کہتے ہیں واجب الوجود، جو اپنے وجود کے اندر واجب، مستغنی عن الغیر. واجب الوجود اسے کہتے ہیں جو اپنی بقا کے سلسلے میں، اپنے دوام کے سلسلے میں کسی غیر کا محتاج نہ ہو، یعنی جو مستقل ہو، انڈیپینڈنٹ ہو. ایک ڈیپینڈنٹ، انڈیپینڈنٹ، یعنی ڈیپینڈنٹ نہ ہو کسی کے اوپر، اسے کہتے واجب الوجود. کیا تمام چیزیں دنیا کے اندر، جتنے بھی کائنات کے اندر چیزیں ہیں، یا تو واجب الوجود ہے؟ کیا ایسا ہے؟ دوسرا آ جائے ممکن الوجود. وہ جو ڈیپینڈنٹ ممکن الوجود، وہ کہتے ہیں کہ جو اپنے وجود میں کسی دوسرے کا محتاج ہو. تیسری بات، نہیں، کچھ واجب الوجود ہے، کچھ ممکن الوجود ہے. 3 چیزیں ہیں. اگر میں یہ 2 چیزوں کو باطل کر دوں گا تو تیسری چیز خود بخود جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے ثابت ہو جائے گی. کیا؟ سب سے پہلے واجب الوجود، دوسرا یعنی ممکن الوجود، تیسرا کچھ واجب الوجود ہے، کچھ ممکن الوجود ہے. اب آپ دیکھیں، آپ کیا کائنات کے اندر ہر کوئی شخص، ہر آدمی واجب الوجود ہے؟ نہیں ہے. واجب الوجود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے وجود کے مستقل ہو، اپنے کام کے مستقل ہو، کسی کا بھی محتاج نہ ہو. تو کائنات میں ہر کوئی واجب الوجود نہیں ہے. دوسری، کیا ہر کوئی شخص ممکن الوجود ہے؟ ہر آدمی اپنے وجود کے اندر ممکن الوجود ہے؟ یہ بھی تھیوری صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ ممکن الوجود وہ ہوتا ہے جو اپنے وجود کے اندر، اپنی بقا کے اندر، اپنے دوام کے اندر کسی دوسرے کا محتاج ہو، وہ ہوتا ہے ممکن الوجود. ہر کوئی ممکن الوجود ہوگا تو پھر تو کوئی وجود ہی نہیں ہوگا. ہر کوئی ایک دوسرے کا محتاج ہوگا تو پھر اس کائنات کے اندر کوئی وجود ہی نہیں پایا گا. مثلا ایک مثال، جیسے کہ یہاں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے نکلنا ہے کسی کو. اب عباس بھائی آپ جائیں گے تو میں جاؤں گا،
میں جاؤں گا تو مولانا جائیں گے، مولانا جائیں گے تو پھر یہ جائیں گے. یہ دور لازم آ رہا ہے سرکر. ہم آپس میں اندر ایک دوسرے کو تسلسل دور کہا جاتا ہے عربی کے اندر. اب عباس بھائی انتظار کر رہے ہیں مولانا کا، مولانا انتظار کر رہے ہیں اپنے علی سوامی کا، علی سوامی انتظار کر رہے ہیں میرا، میں انتظار کر رہا ہوں عباس بھائی کا. تو کیا ہم 4 لوگوں میں سے کوئی باہر جا سکتا ہے؟ کوئی باہر جا ہی نہیں سکتا. کیوں؟ ہر کوئی ایک دوسرے کے اوپر جو ہے اعتماد کیے ہوئے ہے، ہر ایک دوسرے کے اوپر بھروسہ کیے ہوئے ہیں. تو ایسی صورت کے اندر ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم میں سے چاروں میں سے کوئی بھی باہر جائے، اس لیے کہ تمام کے تمام لوگ اپنے وجود کے اندر ممکن الوجود ہے. ہمارے بقا کے لیے، ہمارے دوام کے لیے ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں. لہذا اس سرکر کے علاوہ کوئی ایک شخص ہونا چاہیے، کوئی ایک ہونا چاہیے کہ جو ایک سوال پر محمد والے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. تو اسے کہتے ہیں دور لازم آئے گا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تمام کے تمام لوگ ممکن الوجود ہو. اب آ جائیے جب یہ 2 نظریے باطل ہو گئے کہ نہ ہی تمام لوگ واجب الوجود ہے اور نہ ہی تمام لوگ ممکن الوجود ہے، یعنی کچھ واجب الوجود ہے اور کچھ ممکن الوجود ہے، یعنی ان تمام کائنات کے اندر کوئی ایک طاقت ہے، کوئی پاور ہے کہ جو واجب الوجود ہے، جو اپنے وجود کے اندر کسی کا محتاج نہ ہو، کسی کا بھی جو ہے بھائی سامنے احتیاط نہ رکھتا ہو، اسے کہتے ہیں واجب الوجود، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے. صلوات محمد و محمد، جس نے تمام کائنات کو خلق کیا ہے، اسے واجب الوجود کہا جاتا ہے. جو اپنے وجود کے اندر کسی کا بھی محتاج نہ ہو، اسے کہتے ہیں واجب الوجود. تو لہذا ہمیں ماننا پڑے گا کہ ایک طاقت ہے یہ جو دنیا ہے. اسی لیے کہتے ہیں دلیل نظم. نظم کیا ہے؟ دلیل نظم یہ ہے کہ آپ کائنات کو دیکھیں. آپ جیسے میں نے مثال دی، ریگستان میں جائیں، کہیں بھی جائیں، آپ اثرات کو دیکھیں گے، علت کو دیکھ کے معلول کا پتہ لگائیں گے. اسی طریقے سے یہ کائنات جو ہے اتنی خوبصورت حسین و جمیل کائنات، جہاں پر پہاڑ بھی ہے، جہاں پر سمندر بھی ہے، جہاں پر آسمان بھی ہے، جہاں پر ہریالی بھی ہے، جہاں پر سبزہ بھی ہے، جہاں پر انسان بھی ہے، جہاں پر حیوانات بھی ہے. حیوانات کے اندر مختلف اقسام کے حیوانات ہیں. ان تمام حیوانات کو، اس تمام کائنات کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے یہ کوئی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے. صلوات محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اسے کہتے ہیں برہان نظم، کہ ہم اس تنظیم کو دیکھ کر. اچھا، اس کے علاوہ بھی کیا مثالیں پائی جاتی ہیں؟ آپ دیکھیں، آپ خداوند عالم کیا کہتا ہے کہ تم اپنے اندر دیکھو، ہم نے تمہارے اندر ہماری نشانیاں پوشیدہ رکھی ہیں. اپنے وجود کے اندر، نہ صرف ہمارے وجود کے اندر بلکہ کائنات کے ہر ذرے ذرے کے اندر خداوند عالم نے اپنے وجود کی نشانیوں کو، علامتوں کو رکھا ہے. انسان غور کرتا جائے اور خدا کی معرفت حاصل کرتا جائے اور عبادت کرتا جائے، سجدے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتا جائے. کیوں؟ اس لیے خداوند عالم نے کس طریقے سے کائنات کو بنایا ہے. غور کیجئے ایک مثال کہ آپ دیکھیں آپ کہ خداوند عالم نے کیسے کیسے اشیاء کو خلق کیا ہے. آپ چاہے چونٹی کو لے لیں، چونٹی ایک بہت ہی چھوٹی سی ایک مخلوق خدا ہے، مگر کس طریقے سے خداوند عالم نے اس کے اندر ہاضمے کا سسٹم رکھا ہے. کھاتی بھی ہے، پیتی بھی ہے، دیکھتی بھی ہے، چلتی بھی ہے. اپنے سے زیادہ وزن کو اٹھانے کی طاقت بھی رکھتی ہے، قوت بھی رکھتی ہے. ایک چھوٹی سی چیز کے ذریعے سے پہچانے عظمت خدا کو کہ خداوند عالم کیسا ہوگا، وہ کتنا اعلیٰ ہوگا، وہ کتنا عرفہ ہوگا. یہ جو چھوٹی سی مخلوق کے اندر اتنی طاقت دیا ہے، اتنا پاور دیا ہے کہ وہ. اچھا، یہ تو ایک چونٹی کی مثال تھی. ایک مشہور مثال علماء کرام دیتے ہیں، جیسے آیت اللہ جعفر سبحانی صاحب نے جو اپنی کتاب میں دی مثال، اور بہت سارے علماء یہ مثال دیتے ہیں کہ آپ دیکھیں، آپ رات کی تاریکی کے اندر جب اپنے عروج پر ہوتی ہیں، آپ دیکھیں کہ ایک پرندہ ہے جسے چمگادڑ کہتے ہیں، بہت ہی پھرتی کے ساتھ، بہت ہی تیزی کے ساتھ اس طریقے سے اڑتا ہے جس طریقے سے کوئی کبوتر دن کی روشنی کے اندر بڑی پھرتی کے ساتھ، بہت ہی چکو چوبند کے ساتھ اڑتا ہے. اسی طریقے سے یہ ایک پرندہ چمگادڑ اڑ رہا ہے. غور کیجئے، آخر کون سی طاقت ہے اس کے پاس، ایسی کون سی قوت ہے اس کے پاس کہ رات کی تاریکی میں جہاں پر سارے پرندے آرام کرتے ہیں، مگر یہ جو پرندہ ہے کہ جو بہت ہی پھرتی کے ساتھ اڑ رہا ہے. اور کمال یہ ہے اس کا کہ بغیر کسی سے ٹکرائے ہوئے اور بغیر کسی سے ٹچ کی ہوئے. غور کیجئے، خداوند عالم نے اس پرندے کے اندر جو چیزیں رکھی ہے وہ خدا کی معرفت کے لیے. ایک پرندے کے سلسلے میں اگر ہم تفتیش کر لیں، چھان بین کر لیں، خدا کی معرفت کے لیے کافی ہے. آپ دیکھیں کہ علم اور فزکس والے کیا کہتے ہیں. علم فزکس والے یہ کہتے ہیں
اور سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ چمگادڑ کے سلسلے میں یہ چمگادڑ جو خداوند عالم کی بہت عجیب و غریب مخلوق ہے، خداوند عالم نے اس کے اندر راڈر جو ہوتا ہے، راڈر جو آج ساری دنیا جس کے ذریعے سے آج ہوا کے اور آج ہوا میں سفر کر رہی، ہوا کے دوشوں پر چل رہی، راڈر کے ذریعے سے ساری کائنات چل رہی ہے، پلین جہاں جتنی بھی تمام چیزیں ہیں، اب چاہے سمندری جہاز ہو چاہے آسمانی، تمام کی تمام چیزیں راڈر کے بیس پہ چل رہی ہیں۔ علماء سائنس کہتے ہیں اور فزکس والے کہتے ہیں کہ یہ آپ دیکھیں ایک آواز ہے، ایک آواز کے علاوہ ما ورائے صوت، ساؤنڈ کے علاوہ بھی کچھ جو آپ لہریں پائی جاتی ہیں جو آواز کے پیچھے ہوتی ہیں، ما ورائے آواز، ما ورائے صوت، اسے لہریں کہتے ہیں، انگلش میں نہیں پتا مجھے، ریز، سونک، جیسا بعض بھائی کہہ رہے ہیں سونک ہوتی ہے جو آواز کے بھی پیچھے ہوتی ہیں بہت، جسے آپ دیکھیں تو اس علم فزک کے علماء کہتے ہیں کہ یہ جو پرندہ ہے چمگادڑ جس وقت اڑتا ہے، اڑتے وقت میں اس کے حلق سے ایک آواز نکلتی ہے، یہ آواز نکالتا ہے، یہ جب آواز جب نکلتی ہے اور جب نکلنے کے بعد ظاہر سی بات کوئی بھی آواز جا کے کسی ٹکراتی ہے، جب ٹکرا کر واپس آتی ہے فوراً تو یہ اپنے کانوں سے سنتا ہے، جب اپنے کانوں سے سنتا ہے، جب کانوں سے سنتا ہے تو یہ کان اس کے ریسیور کا کام کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیں آپ ایک چمگادڑ کے جو معمولی سا ایک پرندہ ہے، جس طریقے سے ہم گیند کو دیوار پر پھینکے، جیسے دیوار پہ پھینکتے ہیں، جیسے کسی چیز سے ٹکراتی ہے گیند فوراً پلٹ کر واپس آ جاتی ہے، اسی طریقے سے خداوند عالم نے اس چمگادڑ کے اندر یہ طاقت دی ہے، یہ قوت دی ہے، یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ رات کی تاریکی میں ایک مرتبہ اڑتا ہے، جب اڑتے اڑتے جب آوازیں نکالتا ہے، اور جو آواز ظاہر سی بات ہے سامنے پہاڑ نہ ہو، سامنے درخت نہ ہو تو آواز چلی جاتی ہے، جا کے واپس آتی ہے، اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو فوراً وہاں سے ٹرن لے لیتا ہے، وہاں سے مڑ لیتا ہے، اور یہ مڑتا ہے ساتھ میں آپ دیکھیں آپ اس کے کان جو کام کرتے ہیں، یہ جو اور سائنس کے علماء بیان کرتے ہیں، بڑے بڑے سائنٹسٹ بیان کرتے ہیں، یہ جب آواز جاتی ہے اور جب ٹکرا کر واپس آتی ہے، اگر آپ اس کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں، اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک کام کیجئے کہ ایک آپ چمگادڑ کو لے ایک کمرے میں چھوڑ دیں اور اس کے اندر آپ جو خاص طریقے کے مخصوص جو مائکروسکوپ ہوتے ہیں اس کو لگا دیا جائے، تو آپ دیکھیں کہ یہ جب چمگادڑ اڑتا ہے، جب دیوار کی ادھر سے ادھر جاتا ہے تو ایک سیکنڈ کے اندر جو انہوں نے بتایا ہے کہ ایک سیکنڈ کے اندر اس کی آوازیں جو ہیں 30 سے 60 مرتبہ اس کی آوازیں آتی ہیں، آواز کی جو ٹکرانے کی ادھر سے ادھر جانے کی، اگر مائکروسکوپ سے آپ اس کو دیکھیں تو ایک سیکنڈ کے اندر 30 سے 60 مرتبہ آوازیں آتی ہیں اس کی۔ تو یہ آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، جب آواز جب ٹکرا کے آتی ہے تو فوراً جو اس کا کان جو ہے، یہ کان جو ریسیور کا کام کرتے ہیں، آگے راستہ ہے یا نہیں ہے، آگے جسم ہے یا نہیں ہے، فوراً وہاں سے ٹرن کر لیتا ہے۔ اور اس کے بعد کہ خداوند عالم نے اس چمگادڑ کے سلسلے میں جو خاص چیز، جو ایک سائنٹسٹ ہے زورین نامی سائنٹسٹ جو روسی ہے، وہ کہتا ہے، زورین نامی سائنٹسٹ روسی جو اس نے اس کے اوپر تحقیق کی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ چمگادڑ کے جو رات کی تاریکی میں اڑتا ہے، یہ جو اس کے کان ہیں، یہ کان بہت ہی اہم ہیں، اگر اس کی آنکھ نکال بھی دی جائے، اس کی آنکھیں نکال بھی دی جائیں تو یہ چمگادڑ کے اندر جو حلق سے آواز اور ایک کان کے ذریعے سے یہ جو ریسیور ہے، اگر اس کی آنکھیں نکال بھی دی جائیں تو یہ بغیر کسی مشکل کے، بغیر کسی پریشانی کے اس طریقے سے اڑ سکتا ہے جس طریقے سے کبوتر دن کے اجالے میں اڑتا ہے، اسی طریقے سے رات کی تاریکی میں اڑ سکتا ہے۔ صلوات محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ کون ہے، یہ کون سی طاقت ہے، یہ کون سا پاور ہے، یہ کون سی قوت ہے، یہ کس نے اس کو یہ طاقت عطا کی ہے کہ جو آج دنیا جو ہے بے پناہ پیسہ خرچہ کر کے راڈر کے اوپر پیسہ خرچہ کر رہی ہے، مگر خداوند عالم نے بہت ہی سادگی کے ساتھ، بہت ہی اور سلیس طریقے سے ایک چھوٹے سے پرندے کے اندر اتنی بڑی طاقت دے دی، اتنی بڑی قوت دے دی۔ تو عزیزان گرامی، میں نے کہا تھا علت کے ذریعے سے معلول کا پتہ چلتا ہے، تو سوچیں کہ جو اس پرندے کو خلق کرنے والا، جو پرندے کے اندر اتنی خصوصیت، جو دو خصوصیت دینے والا ہے، ایک حلق سے آواز نکالنے والی طاقت، دوسری جو آپ طاقت جو مشنری ہے اس کے اندر جو ریسیور والی طاقت ہے، کان سے سننے والی ہے، تو یہ دو طاقت کس نے عطا کی؟ تو سوچیں، اس پرندے کو دیکھتے جائیں اور خدا کی تسبیح کرتے جائیں، اس پرندے کو دیکھتے جائیں اور خدا کی تمجید کرتے جائیں۔ صلوات محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ تو آپ دیکھیں آپ خداوند عالم کی مخلوق کو دیکھیں، اور خدا
کیسا ہوگا اس کائنات کا خلق کرنے والا؟ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں اس کائنات کوئی خلق کرنے والا نہیں ہے، پیدا کرنے والا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ مادہ ہے، مادے نے دنیا کو خلق کیا ہے، کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک مادہ اس دنیا کو خلق کر دے اور اس طریقے سے خلق کرے، اس طریقے سے سسٹمیٹک 2 مشنری دے کر اسے خلق کیا گیا ہے۔ غور کرتے جائے خدا کی نشانیوں کے اوپر۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، آپ علم نباتات کے اندر علماء جو کہتے ہیں، نباتات والے بوٹنی والے جو علماء ہے، وہ جو سائنس کیا کہتے ہیں کہ خداوند عالم نے کس طریقے سے حشرات الارض، یہ جو کیڑے مکوڑے جو آپ دیکھتے ہیں موسم کے اندر، ایک موسم کے اندر بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، بڑی کثرت ہو جاتی ہے، ان کے سلسلے میں کبھی غور کیا آپ نے؟ ظاہر سے وہ ضرور غور کیا ہوگا، آپ لوگوں نے فکر کیا ہوگا کہ آپ دیکھیں یہ کیڑے جو خاص موسم آتا ہے، وقت آتا ہے کہ آسمان میں، اس کھیتوں میں، صحراؤں میں کیڑے مکوڑے اڑنے لگتے ہیں۔ یہ کون سے کیڑے ہیں؟ یہ کوئی معمولی کیڑے نہیں ہیں، ان کیڑوں کو فقط عبث بے فائدہ خلق نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ان کیڑوں کسی مقصد کے تحت خلق کیا ہے۔ خداوند عالم نے ان حشرات کو کسی مقصد کے تحت خلق کیا ہے، یہ یوں ہی خلق نہیں کیے گئے ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں، علماء سائنس کہتے ہیں کہ جب پھول جب لہلہانے لگتے ہیں تو یہ کیڑے جو ہوتے ہیں ایک مرتبہ پھولوں میں جا کر ان کی خوشبو سے متاثر ہوتے ہیں، اور یہ دونوں کا یہ بہت ہی خاص ملاپ ہے، پھولوں کا اور یہ حشراتوں کا، ان کیڑوں کا۔ یہ کیڑے جو ہے پھولوں میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد ان سے جو ان کی خوشبو ہوتی ہے، ان کی خوشبو کو لیتے ہیں۔ اور علماء فزکس کہتے ہیں، یہ جو علماء جو نباتات کے علماء کہتے ہیں کہ آپ نے غور کیا کہ کس طریقے سے آپ پھل جو ہوتے ہیں، جو ہم جو آج سیب کھا رہے ہیں، چاہے موس جتنے بھی انواع کے وہ جو اقسام کے پھل فروٹ پائے جاتے ہیں، کبھی آپ نے غور کیا کہ کس طریقے سے یہ لوگ جو نشو و نما پاتے ہیں، جس طریقے سے انسانوں کے اندر نر اور مادہ پائے جاتے ہیں، اسی طریقے سے درختوں کے اندر بھی نر اور مادہ پائے جاتے ہیں۔ وہ کون سی طاقت ہے، کون سی قوت ہے، وہ کون ہے کہ جو حشرات کو یہ کہہ رہا ہے، اس طریقے سے کہہ رہا ہے کہ تم ان تخموں کو، ان انڈوں کو، نر کے انڈوں کو مادہ میں لے جاؤ، مادہ کے انڈوں کو نر میں لے جاؤ، تاکہ ان دونوں کے ملنے کے ذریعے سے پھل و فروٹ نشو نما ہو سکے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کون سی طاقت ہے، پاور ہے، قوت ہے کہ جو بارہا ان کے اوپر جو ہے ایک نگرانی کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے کہ کون اپنا کام صحیح کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ تو یہ حشرات ہے کہ جو بعض علماء کہتے ہیں کہ ہوا کے ذریعے سے یہ نر اور مادہ کے انڈے جو منتقل ہوتے ہیں، ایک نظریہ وہ بھی ہے، مگر کبھی نظریہ یہی ہے کہ نہیں، یہ جو کیڑے مکوڑے جو ہوتے ہیں موسمی، اور آپ دیکھیں آپ کس طریقے سے ان کی ازدواجی ہوتی ہے، شادی جو ہوتی ہے ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی موسم میں آ جائیں گے، نہیں، بلکہ باقاعدہ تاریخ معین ہوتی ہے، تاریخ معین ہوتی ہے، اس کے بعد رسم و رواج جو معین ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ موسم جب چاہے جب کیڑے آئیں یہاں کے بعد، نہیں، بلکہ باقاعدہ تاریخ معین ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ایک موسم خاص ہوتا ہے ان کی شادی کا، ان کے ملاپ کا، ان کے ملنے کا وقت مقرر ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کسی بھی وقت میں یہ کیڑے آئیں یہاں کے، نہیں، بلکہ یہ خداوند عالم کی طرف سے نظام ہے، ایک سسٹم ہے۔ اور انہی میں سے آپ دیکھیں، آپ کچھ مکھیاں ہیں کہ جو پھولوں کے اندر سے جو خوشبو کو لیتی ہے، مٹھاس کو لیتی ہے، ان کا رشتہ بہت ہی، اور یہی علماء باٹنی اور یہ لوگ کہتے ہیں اور نباتات والے کہ یہ ہم نے جب ریسرچ کیا کہ یہ ان کا رشتہ کب سے ہے، وہ کئی ہزار سال ہے اس میں لکھا ہوا، تو ہم نے یہ دیکھا کہ کائنات کے اندر جس وقت سے پھول پائے جاتے ہیں اس وقت سے یہ حشرات بھی پائے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ پہلے پھول رہے ہو اور یہ حشرات نہ رہے ہو، یا حشرات رہے ہو پھول پتی نہ رہے ہو، بلکہ ان دونوں کا رشتہ جس وقت سے پھول پائے جاتے ہیں اس وقت سے یہ حشرات بھی پائے جاتے ہیں۔ تو یہ خدا کا سسٹم ہے، ایک نظام ہے کہ خداوند عالم نے دونوں کو خلق کیا ہے تاکہ دونوں کے ذریعے سے ان سے جو ہے دیگر کام لیے جائیں۔ اور یہی انہی میں سے، اور جیسے کہ خود خداوند عالم نے بھی اور شہد کی مکھی کے سلسلے میں آیت بھی ہے قرآن کے اندر کہ یہی انہی حشرات میں سے مکھی بھی ہے، تو شہد کی مکھی جو ان پھولوں کی چاشنی کو لیتی ہے، ان کی مٹھاس کو لیتی ہے اور خود تھوڑا کھا لیتی ہے، باقی لے جا کے سب چھتے میں جا کے جمع کرتی ہے۔ وہ کون سی طاقت ہے، وہ کون سی قوت ہے جو انہیں بار بار کہہ رہی ہے کہ تم کو پھول یہاں پر ہے، پھولوں سے تم کو چاشنی لے لیں، اخذ کرنا ہے، اور اخذ کرنے کے بعد جا کے وہاں فلاں فلاں چھتے کے اندر تم کو شہد جمع کرنا ہے۔ وہ کون سی طاقت ہے، ایک طاقت ہے، ایک قوت ہے، جو پاور ہے کہ جو بار بار ان کے سر کے اوپر مسلط ہے کہ دیکھو بتا رہا ہے کہ دیکھو کہ تم جو ہے کہ تم کو شہد کے لیے یہاں سے تم کو چاشنی لینی ہے۔
صلوات پر محمد و آل محمد. بے پناہ مثالیں پائی جاتی ہیں. دامن واقعی کی گنجائش نہیں ہے چونکہ آپ لوگ سب لوگ جانتے ہیں. بس مجھے ایک اشارہ کرنا ہے تاکہ خدا کی معرفت میں اور اضافہ ہو. بہت ساری مثالیں آپ دیکھ لیں. دماغ کو دیکھ لیں آپ آدمی کا کس طریقے سے ایک دماغ کام کرتا ہے. کبھی آپ نے غور کیا ہے, کبھی آپ نے فکر کیا ہے یہ جو ہمارے سر کے اندر کھوپڑی کے اندر جو دماغ پایا جاتا ہے اس کی خصوصیات کیا ہے, اس کی صلاحیتیں کیا ہے. دماغ کے اندر کئی حصے پائے جاتے ہیں. ایک ہے مغز جسے مغز کہا جاتا ہے دماغ کے اندر. ایک ہے حافظہ, وہ دماغ کے اندر آپ سرچ کر دیکھ لیں حافظہ پایا جاتا ہے. ایک ہے مغز ہے. مغز کیا ہے؟ مغز یہ وہ ہے مغز کہ جس سے انسان کے جذبات پتہ چلتے ہیں. مغز کے ذریعے سے جذبات اچھے برے شعور جو ہوتا ہے آدمی کے اندر اسی مغز کی وجہ سے ہوتا ہے. آدمی اچھی اور بری کی تمیز کیسے کرے گا؟ آدمی کے اندر مغز ہو اسی کے ذریعے سے, وہی طاقت کے ذریعے سے, اسی قوت کے ذریعے سے آدمی اچھی اور برے کی جو تمیز کرتا ہے. یہ چیز اچھی ہے یا یہ چیز بری ہے, یہ چیز مجھے کھانا چاہیے, یہ چیز مجھے نہیں کھانا چاہیے. یہی علماء سائنس کہتے ہیں یہ مغز اگر نکال لیا جائے, جو مغز جو ہے جیسا کہ ریسرچ کیا گیا تو کبوتر کا جو مغز تھا وہ نکال لیا گیا. تو وہ جو تھا جب نکال لیا گیا کبوتر کا دماغ, جو مغز نکال لیا گیا مغز, تو یہ کبوتر جو تھا زندہ تو تھا لیکن جب اسے جب ہوا میں اڑانے کے لیے آمادہ کیا جاتا اور ہوا میں چھوڑا جاتا تو ہوا میں اڑتا اتنا اڑتا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا. جب تک اتنا اڑتا جب تک کسی چیز سے ٹکرا نہ جائے اس کے زمین پر گرا. یعنی اس کے اندر شعور ختم ہو چکا تھا, اس کو پتا نہیں تھا کہ مجھے رکنا ہے یا نہیں رکنا ہے. تو یہ کیا ہے؟ مغز کے ذریعے سے تھا. فقط مغز اگر نکال دیا جائے تو آدمی کے اندر سے شعور ختم ہو جائے. اچھا, اس کے سامنے اس کبوتر کے سامنے دانا پیش کیا گیا, دانے ڈالے گئے ہیں, اس کو اتنا بھی شعور نہیں ہے, اس کو اتنا بھی پتا نہیں ہے کہ مجھے یہ جو دانے کھانے چاہیے نہیں کھانا چاہیے. بھوکا ہے, پیاسا ہے, پانی سامنے ہے مگر پانی نہیں پی رہا ہے. دانے موجود ہیں مگر کھانا نہیں کھا رہا ہے, بھوکا بھی ہے پیاسا بھی ہے. تو یہ آپ دیکھیں خداوند عالم نے کس طریقے سے حیوانوں کے اندر انسان کے اندر مغز کو رکھا ہے تاکہ انسان اس مغز کے ذریعے سے شعور اچھی اور بری چیزوں کو, ضرورت کی چیزوں کو سمجھ سکے. صلوات محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اور اسی میں سے آپ دیکھیں اب اسی ایک دماغ کے اندر ایک چیز جو پائی جاتی ہے وہ حافظہ پایا جاتا ہے. حافظہ اسی دماغ کے اندر ہوتا ہے. ایک ہے مغز, حافظہ. حافظہ کتنی اہم چیز ہے. اگر 1 گھنٹے کے لیے ہمارا حافظہ چلا جائے, قوت حافظہ, تو آدمی کی زندگی درم بھرم ہو جاتی ہے. جیسے کہ بہت سارے واقعات ملتے ہیں اور آپ لوگ دیکھتے ہیں روزمرہ بہت سارے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, مگر دیکھا یہ جاتا ہے کہ آدمی کے جسم کے اوپر کہیں پر بھی کوئی بھی چوٹ نہیں آئی ہے, کہیں پر بھی انجری وہاں نہیں آئی ہے, مگر اس کے دماغ پہ چوٹ آئی ہے. تو وہ جو آدمی کے جو ابھی تک جب اس پہ ہاسپٹل میں ہوش آیا تو وہ اپنے آپ کو پہچان نہیں پا رہا ہے, اپنے گھر والوں کو پہچان نہیں پا رہا ہے, اپنے رشتہ داروں کو پہچان نہیں پا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو حافظہ جو تھا, جو دماغ کے اندر جو حافظہ جو بہت ہی چھوٹے چیزوں میں ہوتا ہے, وہ اس کا حافظے کی جو خلیے تھے وہ ختم ہو گئے. تو آپ دیکھیں کتنا اہم ہے حافظہ. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں خداوند عالم نے اس حافظے کو اس طریقے سے اور اتنا اچھا سسٹمیٹک بنایا ہے خداوند عالم نے. آپ دیکھیں اور بھی خدا کی معرفت حاصل کرتے جائیے کہ خدا نے کس طریقے سے رکھا ہے کہ کائنات کے اندر کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جو اس دماغ کا مقابلہ کر سکے. کوئی چیز نہیں ہے. کمپیوٹر کیا چیز ہے؟ کمپیوٹر سے 1000 گنا تیزی سے یہ ہمارا دماغ کام کرتا ہے. آپ دیکھیں, آپ یہ جو دماغ ہے ہمارا حافظہ جو ہے, حافظے کے اندر آپ دیکھیں کوئی بھی چیز ہو, بچپنے سے لے کر بڑھاپے تک کوئی بھی چیز ہو, جتنی بھی چیزیں ہیں تمام کی تمام چیزیں آپ کا یہ حافظہ اپنے اندر سیو کر لیتا ہے, محفوظ کر لیتا ہے, الگ الگ فائلیں بنا دیتا ہے, الگ الگ جو ہے اس مرتب کر دیتا ہے. آپ چاہے پاکستان میں ہو, جیسے پاکستان میں جاتے ہیں لوگ آپ سے ملاقات کرتے ہیں, جیسے نگاہ پڑتی ہے فوراً آپ کے دماغ کی فائل ایک مرتبہ باہر آتی ہے. باہر آنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ فلاں فلاں صاحب ہے, یہ فلاں فلاں میرے وہ جو فلاں رشتہ دار ہے اور یہ چچا ہے. کیسے پتہ چل رہا ہے؟ یہ آپ کے دماغ کے اندر جو حافظہ ہے اس کے اندر بے پناہ ہزاروں کروڑوں فائلیں ہیں جو فوراً اس طریقے سسٹمیٹک طریقے سے
آپ کے ساتھ میں کام کر رہی ہے کہ آپ کو بغیر زحمت کے، بغیر پریشانی کے، بغیر وقت کے لیے کہ بغیر ٹائم لیے کہ بغیر اسپیس لیے آپ کا یہ حافظہ کام کر رہا ہے. تو آپ دیکھیں آپ حافظہ کیسی چیز ہے. اور اگر آپ یہی حافظے کو اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ جتنی معلومات تھی، آپ کو جتنی جو نالج تھی، تمام کی تمام چیزوں کو اگر آپ چاہیں لکھیں یا آواز کے ذریعے ٹائپ کرنا چاہیں تو کتنا آپ کے اندر جو ہے آپ کی فائلیں بھر جائے گی. ایک گھر، دو گھر، اتنی ساری اگر چیزیں اگر حافظے والے لکھنا شروع کر دیں آپ تو کتنا آپ کا جو ٹائم ویسٹ ہوگا. اچھا جب آپ کو ضرورت پڑے کسی فائل کی نکالنا ہو یا فلاں شخص کے بارے میں کتنا وقت لگے گا، کتنے افراد آپ اور افراد کی احتیاج پڑے گی آپ کو کہ اتنے سارے افراد ہو، اتنے سارے لوگ ہو، اتنی سارے فائل ہو. مگر سبحان اللہ وہ خدا کی ذات کیا بہت ہی اعلیٰ ہے جس نے اتنی چھوٹے سے دماغ کے اندر حافظے کی ایسی طاقت دے دی کہ انسان جتنے چاہے بہترین کام کر سکتا ہے. کتنا بھی میٹر ہو، کتنا بھی مواد ہو، چاہے بچپنے کی باتیں ہو، چاہے جوانی کی باتیں ہو، چاہے بڑھاپے کی باتیں ہو، ہر